خطاب فرما رہے تھے، اب جناب علامہ خلیل حضرت نقوی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے موضوع پر جو موضوع لے کے چل رہے ہیں اس سے آپ کے دلوں کو منور کریں، اور اس کے بعد جناب ذاکر جو اپنے حسب عادت ذکر فضائل و مشاہد کرتے ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ ان سے قبل میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشرہ محرم الحرام ہے یہ آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے ہی برپا کیا جاتا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے حسب قبول حسب طبیعی جتنا بھی وہ لنگر اور نیاز میں حصہ دینا چاہتے ہیں وہ باہر سید بشیر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ان سے تعاون کر سکتے ہیں، سید ضمیر کاظمی صاحب ہیں ان سے تعاون کر سکتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ جو باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کل 7 محرم الحرام کو تابوت شہزاد علی اکبر برآمد ہوگا۔ 8 محرم الحرام کو مجلس اعزاز ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ اختتام مجلس پر شفیع ذوالجناح برآمد ہوگا۔ تمام ماتمی زنجیر زنی کا پرسہ ادا کریں گے۔ مومنین سے شرکت کی صدا ہے اور گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کیجیے گا۔ صلوات پڑھیے گا بر محمد والے۔ 13 محرم الحرام بعد از نماز مغرب ہے اسی امام بارگاہ میں اسی جگہ پہ مجلس صوم کا انعقاد کیا ہے، جس میں جناب علامہ دانش علی بخاری صاحب اور دیگر علماء حاضرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی صدا ہے۔ صلوات پڑھیے گا بر محمد والے۔ حقیقتوں کے سبھی راز چاک ہو جاتے، حقیقتوں کے سبھی راز چاک ہو جاتے، بس ایک شخص نہیں سارے ہلاک ہو جاتے۔ اگر علی نہ بچاتے تو پھر رضا، نہ جانے کتنے صحابی ہلاک ہو جاتے۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ خلیل حضرت نقوی صاحب اور ان کے بعد جناب ذاکر ابیاس رضا رضوی صاحب شبیہ مہدی شہزاد قاسم برآمد کروائیں گے۔ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے باہر کھڑے ہونے کی بجائے مسجد کے اندر تشریف لیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وعلى محمد۔ احسان ہے خالد بن ابی ذر اور یزال کا کہ جس نے ہمیں فارشی آزاد
اور بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. کہ مجلس حسین کے فرش پہ بیٹھنے کا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اتنی بڑا اعزاز ہے کہ حدیث قصہ کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہو جاتے ہیں، اللہ وہاں پہ رحمت نازل کرتا ہے. مغفرت اور ملائکہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. جہاں پہ بھی مومنین جمع ہوں، جہاں پہ بھی مومنین اکٹھے ہوں، ان کی مغفرت بھی ہوتی رہتی ہے. مشاعت یہ کہ آل محمد کا ذکر کیا جائے ساتھ ساتھ. سامعین گرامی قدر، موالیہ حیدر قرار، عزاداران حسین بن علی، ہمارے اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام سورہ فاتح کی آیا خما اور رسم الکتاب الذی نستفینا من عبادنا کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، کہ جس میں اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بندوں کو چن لیا، کچھ بندوں کو منتخب کر لیا، کچھ بندوں کو انتخاب کر لیا، کچھ بندوں کو مصطفیٰ بنا لیا. تو جنہیں ہم نے چنا انہیں ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث قرار دیا. قرآن کے سلسلے میں بہت سی باتیں گزشتہ مجالس میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا. میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنا ہو سکے تمسک بالقرآن کیجیے، جتنا ہو سکے قرآن کے قریب رہیے. جوانوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، مومنات کو چاہیے کہ وہ قرآن سے تمسک کریں، تمسک بالقرآن کریں، قرآن سے جڑ جائیں. عزاداران حسین جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے، تمسک بالقرآن کر لیں گے، تو آپ کی سمجھ میں اہل بیت آئیں گے. جب آپ تمسک بالقرآن کریں گے، جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے، جب آپ قرآن کے ہو جائیں گے، تو آپ کو کل کو اگر کہیں برسر منبر کوئی بندہ فضائل اہل بیت پڑھتا ہے، تو جب آپ قرآن سے جڑے ہوں گے، فضائل اہل بیت سننے کے بعد آپ یہ جملے نہیں کہیں گے کہ ہمیں فضیلت سمجھ نہ آئی. تو اب یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ ہمیں یہ فضیلت سمجھ نہ آئی. تو جوانوں کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے وہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن کو اپنا ہم سفر بنا لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے مجلسوں سے پیغامات پہنچنا بھی بہت ضروری ہے، مجلسوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جانا بھی بہت ضروری ہے. پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بروز محشر اللہ سے شکایت کریں گی، اللہ سے شکوہ کریں گی. پہلے فرمایا مسجد اللہ سے شکوہ کرے گی، مسجد اللہ سے شکایت کرے گی، پروردگار میں فلاں بندے کی پڑوسی تھی، میں فلاں مومنین کے پڑوس میں واقع تھی، فلاں مومنین میرے قرب و جوار میں رہتے تھے، پروردگار ان سے ذرا پوچھ تو صحیح، انہوں نے مجھے بنا بھی لیا، خرچ بھی کر لیا، اخراجات بھی کر لیے، میری تزین و آرائش بھی کر دی، لیکن ان سے پوچھ میرا کیا جرم تھا کہ ان مومنین نے مجھے ویران رکھا. بہت توجہ کیجیے، وہ مسجد شکایت کر رہی ہے کہ ان سے پوچھ. دیکھیے بہت حکمت آمیز بات کی، میں نے آپ کی سماعتوں کی بلدازت کر دی، میں نے آپ کا کمانہ تک پہنچا دی. مسجد شکایت کرے گی. دوسرے کون شکایت کرے گا؟ خاص کا جوان سمجھے. دوسرے کون شکایت کرے گا؟ دوسرے عالم شکایت کرے گا، دوسرے عالم دین شکایت کرے گا. کیا شکایت کرے گا؟ پروردگار میں فلاں جگہ سے پڑھا، میں نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد فلاں بستی، فلاں قریہ، فلاں علاقے، فلاں شہر کے اندر میں رہا، لیکن کوئی بھی مومن مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہ آیا، کوئی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہ آیا. لیکن ہمارا دستور کیا ہے؟ ہمارا رواج کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے ہمیں یہ نہیں بتایا،
فلاں عالم نے یہ بات نہیں بتائی، فلاں عالم نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، لیکن عزیزان گرامی توجہ کیجئے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ شکایت نہ ہوگی کہ عالم نے مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ بروز محشر عالم اللہ کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار انہوں نے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ نہ پوچھا، تیسرے کون شکایت کرے گا؟ فرمایا تیسرے اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے گا، پروردگار اس نے مجھے لیا، پروردگار میں اس کے گھر میں رکھا رہا، اس نے سونے کے تاق میں مجھے بند رکھا، پروردگار بہترین کپڑے کا غلاف مجھ پہ ڈال دیا، اس نے بہترین کپبورڈ کے اندر غلاف کے اندر مجھے بلند جگہ پہ رکھا، گھر میں سب سے بلند جگہ پہ رکھا، لیکن پروردگار مجھ پہ گرد جم گئی، مجھ پہ مٹی جم گئی، مجھ پہ دھول جم گئی، پروردگار اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے پڑھنا گوارا کیوں نہ کیا۔ قرآن شکایت کرے گا، قرآن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے مجھے نہ پڑھا، اس نے میری تعظیم نہیں کی، اس نے میرا احترام نہیں کیا۔ عزیزان گرامی بہت توجہ کیجئے گا کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی، بات تھوڑی سی سخت ضرور ہوگی، لیکن مجلسوں کا درس لیجئے، مجلسوں سے نصیحت لیجئے، مجلسوں سے آداب تعلیمات آل محمد لیجئے، جہاں پہ یہ بھی میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ قرآن سے تمسک بہت ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا کریں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا اور قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر قرآن کو کھولے اور کھولنے کے بعد قرآن کے حروف پہ نگاہ کرتا جائے، اللہ اسے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ بہت بیدار ہوئیے گا، اللہ اسے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ بزرگان کو متوجہ ہوں، جن بزرگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اللہ اسے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا جیسے بچے کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلانا ضروری ہے، اور قرآن نہیں پڑھاتے اگر تو دنیاوی تعلیم پڑھنے کے بعد اس بات کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بچہ آپ کی عمر کے آخری وقت میں آپ کے کام آئے۔ ذرا بیدار ہوئیے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ یہ بچہ آپ کی زندگی کے آخری وقت میں آخری عمر کے حصے میں کام آئے گا، تو لیکن دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم بھی دیں، قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ جب آپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنے اہل خانہ میں سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بچہ، یہ بچی آپ کے وقت عمر کے آخری حصے میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر پہ تلاوت کرے گا۔ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن عزیزان گرامی یہاں پر غور کیجیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، یہاں پر ایک جملہ یہ بھی ہے، قرآن ہے کیا؟ جو ہے نا، قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتے کسے ہیں؟ کہا قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ بڑا بیدار ہوئیے گا، قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کیا مطلب ہوا؟ کہا قرآن کو کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن کو کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے، ام الکتاب، کتابوں کی ماں۔ حالانکہ عزیزان گرامی یہ ترجمہ درست نہیں، کتابوں کی ماں کہنا حقیقت میں یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ قرآن کتابوں کی ماں ہے۔ تو کیا مانا؟ کہ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے قرآن کتابوں کی اصل ہے، قرآن کتابوں کی اصل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنی کتب نازل ہوئی اور ان کتب کے اندر دنیا کی جتنی بھی کتب ہیں ان
جتنا بھی علم ہے ان تمام علوم کی اصل کا نام قرآن ہے. ان تمام علوم کی اصل کا نام قرآن ہے. ان سب کی اصل کا نام قرآن ہے. قرآن کیا کہ قرآن وہ کہ جس کے اندر ہر کتاب کا علم پایا جاتا ہے, ہر زمانے کا علم پایا جاتا ہے. قرآن کیا, قرآن وہ کہ جس میں توریت, جو توریت میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو زبور میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں ہے. جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں ہے. آدم کا ذکر قرآن میں ہے, نوح کا تذکرہ قرآن میں ہے, ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے, اسماعیل کا ذکر قرآن میں ہے, آدم کا ذکر قرآن میں ہے, 1,24,000 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے. نماز کا حکم قرآن میں ہے, روزے کا حکم قرآن میں ہے, حج کا حکم قرآن میں ہے, زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں ہے, خمس قرآن میں ہے, جہاد کے احکام قرآن میں ہے, امر بالمعروف قرآن میں ہے, نہی عن المنکر قرآن میں ہے, تولا قرآن میں ہے, تبرہ قرآن میں ہے, تولا قرآن میں ہے, تبرہ قرآن میں ہے. تمام کائنات کی ہر چیز کا ذکر بلا رتبیوں بلا یابسن الا فی کتاب مبین, ہر شے کا ذکر اس قرآن میں پایا جاتا ہے. اب ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر چیز کا ذکر اس قرآن میں پایا جاتا ہے. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قرآن کہ جس میں توریت کا ذکر بھی ہے, میرا یہ قرآن جس میں انجیل کا ذکر بھی ہے, میرا یہ قرآن جس میں زبور کا ذکر بھی ہے, میرا یہ قرآن جس میں انبیاء کا تذکرہ بھی ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ قرآن عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا میرا یہ قرآن اصحاب کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا میرا یہ قرآن تابعین کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا میرا یہ قرآن تابعین کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا انصار کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا مہاجرین کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قرآن امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا امام مالک کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا امام حنبل کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ امام شافعی کے ساتھ ہے. پھر یہ قرآن ہے تھا فرمایا القرآن مع علی, یہ قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ قرآن علی کے ساتھ ہے. القرآن مع علی, سنیے القرآن مع علی, القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. بیدار ہو کے سنیے گا جملہ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. شان قرآن کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے قرآن میں تمام کائنات کی ہر بات کا علم ہے. ہمارے قرآن میں کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں. قرآن رہتا کہاں ہے؟ کہاں رہتا علی کے ساتھ ہے. علی کا قرآن کے ساتھ رہتا ہے. اب پتہ چلا علی کے ساتھ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو. علی کے ساتھ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو. قرآن کیا؟ وراثت. علی کیا ہے؟ وارث. قرآن وراثت, علی وارث. قرآن علی کے ساتھ متوجہ ہے نا, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. عزیزان گرامی دیکھیے ذرا توجہ کیا علماء سے, علماء سے, واعظین سے, اور خود بھی کتب کے اندر پڑھا ہوگا کہ عرب کے اندر دور جاہلیت میں لوگ جو تھے پڑھے لکھے تھے, پڑھے لکھے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے جاہل تھے, پڑھے لکھے. معاشرہ جاہل تھا, اس میں جو کچھ لوگ رہتے تھے اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے. کتنا پڑھے لکھے تھے کہ عرب کے لوگ اتنا پڑھے لکھے تھے کہ انہیں اپنی فصاحت پہ بھی ناز تھا. آخر بڑا بیدار ہوئیے گا, انہیں فصاحت پہ بھی ناز تھا, اپنی بلاغت پہ بھی ناز تھا. وہ کہتے تھے فصاحت ہمارے پاس, بلاغت ہمارے پاس, شعر کہنا ہم جانتے ہیں, خطبے دینا ہم جانتے ہیں, شعر کہنا ہم جانتے ہیں, خطبے دینا ہم جانتے ہیں. فصاحت ہمارے پاس, بلاغت ہمارے پاس, زبان ہمارے پاس, سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اور اس وقت ہوتا کیا تھا, جوان متوجہ ہوں, ہوتا کیا تھا؟ تو ہوتا یہ تھا جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ اپنا اپنا قصیدہ لکھتے, اپنے اپنے شعر لکھتے, اور وہ شعر لانے کے بعد بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے. بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے, اور
کوئی شاعر یا کوئی قصیدہ اس سے بہتر ہوتا تو بہتر قصیدہ لگ جاتا، پرانا کمزور قصیدہ اتر جاتا، پرانا اتر جاتا. آواز پروردگار حبیب، آواز پروردگار حبیب جی رب جلیل حبیب. انہیں اپنی بلاغت پہ ناز ہے، انہیں اپنی فصاحت پہ ناز ہے، انہیں اپنے قصیدہ خانی پہ بھی ناز ہے، انہیں اپنی زبان پہ بھی ناز ہے، انہیں اپنے اشعار پہ بھی ناز ہے. حبیب پریشان نہ ہو، گھبرانا جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر، سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر بیت اللہ کے ٹنگا دے. یہ پہنچا پریشان ہو رہے 3 آیتیں لکھ کر قرآن کی سورہ کوثر کی کہاں کر؟ کہاں بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دے. حبیب تو لکھ، حبیب تو لکھ، خدا کے بلال حبیب تو لکھ. بار بار کا حبیب تو لکھ، تو لکھ، تو لکھ. اور محمد نے اپنے ہاتھوں سے سورہ کوثر کی 3 آیات لکھی. حبیب تو لکھ، یعنی اللہ حبیب کے ذریعے لکھوا کے زمانے کو بتا رہا ہے میرا محمد ان پڑھ نہیں ہے. حبیب تو لکھ، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ حبیب تو لکھ. پیغمبر نے لکھی. اب دیکھیے منظر، پیغمبر نے 3 آیات اپنے ہاتھوں سے لکھی. لکھنے کے بعد پیغمبر نے وہ 3 آیات اٹھائی اور آ کر بیت اللہ کے جہاں پہ وہ 7 قصیدے لگے تھے. اللہ جانے کیا سن رہے آپ، 7 قصیدے لگے تھے. پیغمبر نے آ کے وہاں پہ لگا دی. ادھر پیغمبر نے آیات قرآن لگائی، وہاں قصیدے غائب ہو گئے. پیغمبر نے 3 آیات لگائی، قصیدے غائب ہو گئے، قصیدے غائب ہو گئے. لوگ پریشان ہوئے، متاثر ہوئے. کلام سے متاثر ہونے کے بعد کسی نے ان کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. عزیزان گرامی جملہ سمجھیے گا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لکھی، قصیدوں کے پاس لگائی، لوگ متاثر ہوئے، قصیدے غائب ہو گئے. لوگ متاثر ہوئے، قصیدے غائب ہو گئے. پیغمبر نے بیت اللہ کی دیوار پہ لگائی قرآن کی 3 آیات. لیکن قرآن کی جب 3 آیات لگائی تو قصیدے غائب ہوئے، لوگ متاثر ہوئے، کلام کی تعریف ہوئی، لیکن دیوار کعبہ نہ پھٹی. ایسے نہ سنیے گا، دیوار کعبہ نہ پھٹی، دیوار کعبہ نہ پھٹی. قرآن ہے وراثت، علی ہے وارث. پیغمبر نے جب قصیدہ لگایا، قرآن کی 3 آیات لگائی، دیوار کعبہ ویسی کی ویسی رہی. جب وراثت کی آیتیں لکھی گئی تو دیوار نہ پھٹی، لیکن وارث قرآن جب شکم مادر میں دیوار کعبہ کے قریب آیا، دیوار کعبہ عظمت علی سے پھٹ گئی. دیوار کعبہ پھٹ گئی. یہ کون ہے؟ یہ وارث قرآن ہے. ذرا پوچھئے قرآن سے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بات سمجھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا. اے انسان وہ وقت یاد کر جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، تیرا کوئی وجود نہ تھا، تجھے کوئی جانتا نہ تھا، تیری کوئی پہچان نہ تھی. وَخُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. پریشان ہو گئے. پانی کے اللہ فرما رہے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کہتا ہے پھر میں نے تیری ماں کے شکم میں تیری صورت بنائی. تیری ماں کے شکم میں، تیری ماں کے شکم میں تیری صورت بنائی. پروردگار فرماتا ہے اگر تو نبی کا بیٹا تھا، میں نے جبرائیل کو نہیں بھیجا کہ پوچھ کیا اس کی شکل کیسی بناؤں.
थोड़ा बोल के आइएगा, इसकी शक्ल कैसी बनाऊं? अगर तू वली का बेटा था, मैंने कोई मैसेंजर न भेजा। अगर तू अमीर का बेटा था, पीएम का बेटा था, अगर तू सीएम का बेटा था, अगर तू किसी सैयद का बेटा था, मैंने कोई फरिश्ता ना भेजा कि इसकी शक्ल कैसी बनाऊं? परवरदिगार क्यों नहीं भेजा? आवाज गुजरत इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर शय पे कादिर हूं। परेशान हो गए, आपके मिजाज से हटके मौजू होगा, थोड़ी बात समझिए, हकीकत समझिए। तुम आगे शिकन में था, तो परेशान था कि मेरे रिज़्क़ का क्या होगा, मेरी ग़िज़ा का क्या होगा। हमने तुझे उस दुनिया से मुंतकिल करके इस दुनिया में भेजा, उस दुनिया से मुंतकिल करके इस दुनिया में भेजा। जब इस दुनिया में आया तो रोने लगा, तो भूखा था, तो प्यासा था, तो परेशान था, मेरे खाने का क्या बनेगा, मेरे पीने का क्या बनेगा। हम तेरी परवरिश से वहां भी गाफिल ना हुए, हम तुझसे मोहब्बत करते थे, तू मेरा बेहतरीन बंदा था, मैं तेरा बेहतरीन खालिक था, मैं तुझसे मोहब्बत करता था। मैंने क्या दुआ मशरूर पढ़ी है, दुआ मशरूर में क्या फरमाया, या राज़िक़त तिफ़्ल सगीर, ओ मासूम बच्चे को रिज़्क़ देने वाला। परेशान था, या रहमत शैखिल कबीर, ओ बूढ़ों की हड्डियों को जोड़ने वाला। हमने क्या किया, या रहमत शैखिल कबीर, ओ बूढ़ों की हड्डियां जोड़ने वाला। तू परेशान था, मेरी ग़िज़ा का क्या बनेगा, मैं खाऊंगा कहां से, मैं पीऊंगा कहां से। तू रो रहा था, परेशान था। फनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी मारा शाहिरत से भी ज्यादा तुम्हारे करीब थे। हम जानते थे तेरी मजबूरी क्या है, तेरी परेशानी क्या है, रोने का सबब क्या है। हमने तेरे दिल में ये बात बिठा दी कि तूने रोना है, और रो के माँ को मुतवज्जे करना तेरा काम है। माँ की छाती से रिज़्क़ अता करना अल्लाह का काम है। ये कौन है जिसने वहां से रिज़्क़ अता किया? परेशान हो रहा था, मेरा क्या बनेगा, मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं छोटा हूं। समझिए इस्मत वालिदैन, मैं छोटा हूं, मैं चलना नहीं जानता, मैं गिर पड़ता हूं। तू चलने लगा, अभी तू गिरने ही लगा था कि मैं अल्लाह तेरे गिरने से वाकिफ था। मैं अल्लाह ने तेरे लिए एक सहारा बनाया जिसे बाप कहा जाता है। कितनी साल वाली बाप बहुत बड़ा सहारा है। और ये कैसी हस्ती है, दो ही बातें करके तमाम करो, कैसी हस्ती है ये। ऐसा लिखता है कि किसी ने ना माँ की ममता को ढकी छुपी नहीं, माँ की ममता खामोश नहीं। किसी ने माँ से पूछा कि माँ ये बता कि तू जिंदा है, औलाद के लिए परेशान भी होती है, औलाद के लिए दुआएं भी करती है, ऐ माँ जब तू मर जाएगी फिर हमारा क्या बनेगा? तो माँ ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, मेरे लाल अगर दरिया खुश्क भी हो जाए तो उसकी नमी नहीं जाती। अगर दरिया खुश्क भी हो जाए तो उसकी नमी नहीं जाती। पैगंबर के पास आया जवान, बस तमाम, पैगंबर के पास एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं होती। पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं, अगर तेरी दुआ कबूल नहीं होगी तो घर चला जा, वालिदैन के वसीले से दुआ कबूल करा। या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन मर चुके हैं, मैं यतीम हूँ। जुमला समझिएगा, मैं यतीम हूँ। समय घबराना, परेशान न हो, वालिदैन की कब्रों पे चला जा, वालिदैन की कब्रों पे चला जा, दुआ कबूल करा। या रसूल अल्लाह मैं छोटा था, मेरे वालिदैन मर गए थे, सादे ज़माना की वजह से अब कब्रों के निशान नहीं मिलते, मुझे पता नहीं उनकी कब्रें कहाँ हैं। फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है, यहाँ से आने वाला खाली नहीं जाता, जा घर चला जा और घर में बैठ के जमीन पे दो लकीरें लगा, एक को माँ की कब्र तसव्वुर कर, एक को बाप की कब्र की शबीह बना, शबीह बना, एक को माँ की कब्र की शबीह बना, एक को बाप के कब्र की शबीह बना। इन दोनों पे हाथ रख के गए, परवरदिगार इनके वसीले से, इन शबीह कबूर के वसीले से दुआ कबूल फरमा। मोहम्मद फरमाते हैं इन शबीहात के वसीले से दुआ करना तेरा काम है, कबूल करना अल्लाह का काम
والدین کے لیے بڑا مشکل جملہ میں کہنے لگا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف فلا تنہر. یہ جملہ سب جوان سمجھیں, اپنے ذہن میں بٹھائیے, بعد میں ضرورت پڑے تو ریکارڈنگ والے سے بھی جملہ لیجیے, باہر اس کو سمجھیے گا. فلا تقل لهما اف فلا تنہر. قرآن کہہ رہا ہے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. فلا تقل لهما, ان دونوں کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اف کی معنی پتہ ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے, عقل کے دریچے کھولے, شعور کو بلند کیا؟ روزمرہ زندگی میں روز اف اف کہتے ہیں, اور نعوذ باللہ من ذالک اب تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ہر دوسرے دن کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اف اللہ, اف خدایا. ذرا عقل سے سوچ مسلمان, جو اللہ والدین کے لیے اف برداشت نہیں کرتا اس کی ذات کے لیے کیسے سزاوار ہو سکتا ہے؟ جو والدین کے لیے برداشت نہیں کرتا, پتہ ہے اس کی معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم مر جائے بندہ پر ذات پروردگار کے لیے استعمال نہ کرے. پتہ ہے اس کی معنی کیا ہے؟ اف کے معنی کان سے نکلنے والی گندی پیپ کو اف کہا جاتا ہے. گھٹیا سے گھٹیا چیز کو اف کہا جاتا ہے. ناپسندیدہ چیز کو اف کہا جاتا ہے. لعنت کرنے کو, تبرہ کرنے کو اف کہا جاتا ہے. ناپسند کردہ چیز اف کہلاتی ہے. اور آپ جب بیٹھے ہوتے تھے نا آپ کے پاس چولہے کے پاس, ہم میں سے ویسا بیٹھتے چولہے کے پاس بیٹھے ہوتے تو رات ہوتا آپ کے نا رات ان کے جسم میں پڑتی تو یہ فو تاکہ ہٹاتے, فو کی بگڑی یعنی کہ دور ہو جا, میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں, میں تجھ سے بیزار ہوں. فو کی بگڑی ہوئی حالت کو, مختصر حالت کو اف کہا جاتا ہے. والدین کی بات کو دل میں برا جاننا اف کہلاتا ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے ذرا, ایک ہی سیکنڈ کا جملہ. والدین نے کوئی کام کہا, والدین نے کوئی بات کہی, والدین نے کوئی کام کہا, والدین کا کام بڑی مشکل سے مان رہا ہے, مجبوری میں کر رہا ہے, کہیں سزا نہ ملے, والدین ناراض نہ ہو, والدین غصہ نہ ہو, مجبوری میں کام کر کے, لیکن اس مجبوری کے کام کو دل سے برا جاننا اف کہلاتا ہے. فلا تقل لهما اف فلا تنہر. ان کے سامنے اف نہ کرنا, جس نے ان کے سامنے اف کیا میں جہنم میں ڈال دوں گا. اکبر کیا شہزادہ, کیا شہزادے کی زندگی کا ایک وطیرہ تھا. جناب اکبر کے بارے میں لکھا ہے ساری زندگی, جوان سمجھے یہ جملہ, ساری زندگی شہزادے نے کبھی بھی امام حسین کا چہرہ نہ دیکھا. جب بھی شہزادہ دیکھا مولا حسین کے قدموں میں دیکھتا. یہ ہے سیرت اکبر, یہ ہے اکبر کا مزاج. خود تو چاہتے ہو میں اکبر کا عزادار بنوں, اکبر کا حبدار بنوں. سیرت اکبر اپنا. ایک گھر میں بچہ پیدا ہو, اولاد پیدا ہو, اس کو نانا کی گھٹی نہ لگا, بابا کی گھٹی نہ لگا, دودھ کی گھٹی نہ لگا. کیا کر معصوم فرماتے ہیں ہنکو پہ تربت الحسین, اپنے پیدا ہونے والی اولاد کو خاک شفا کی گھٹی لگا, خاک شفا کی گھٹی لگا. اگر اس کے خون میں خاک شفا رجوہ صحیح, تیری بیٹی ہے تو کردار زینبی کی مالک بنے گی, اگر بیٹا ہے تو سیرت اکبر والا بنے گا. کبھی سوچا یہ وارثان قرآن, عجیب وارثان قرآن ہے کہ وارث قرآن ایک چھوٹے سے قرآن کو لے کے اتنا کہہ رہا تھا میرے اصغر کو پانی پلا دو. ایک ہی جملہ, میرے اصغر کو پانی پلا. دنیا وارث قرآن کو سمجھ لیتی تو علی کی بیٹیوں کے بہوؤں کے بین کربلا میں سنائی نہ دیتے. آپ کا گزرا نا, اگر دیکھیے شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں نہ ہوتے اور شہزادی سکینہ اگر نہ ہوتی,
اصغر نہ ہوتا، کربلا کی جنگ رہتی، ظلم نہ بنتا، اور اگر سکینہ نہ ہوتی تو شام کے ایمان نہ ہلتے۔ جب یہ گزرا تو الٹا ہوا قافلہ، ایک ہی جملہ پڑھوں گا، وقت تمام ہوا۔ جب یہ قافلہ گزرا نا شام سے کے بازار میں گزرا، عیسائیوں کے محلے سے، لوگ جیسے کہ لوگ پہ ساتھ سوار تھے نا، ایک عیسائی نے شہزادے کا ساتھ دیکھا، شہزادے کا ساتھ دیکھا نا، بڑا رو رہا، جلدی سے دوڑ کیا جائے اور قافلے کو روکا، اور روکنے کی بات آپ کی نا علی اصغر کی اسلام کے نیچے کافی دیر روتا رہا، کافی دیر روتا رہا، کافی دیر تک رویا نا، رو رو کے کہتے کاش اس کا کوئی رشتہ دار مل جائے، کاش اس کا کوئی رشتہ دار مل جائے۔ یہی آواز شہزادی سکینہ نے نا جناب زینب کے ساتھ سنی، بی بی تڑپ کے کہتے ہیں پھپھی اماں کربلا میں تیرے بھائی کا سوال تھا، شام میں میرے اصغر کا سوال ہے، پھپھی اگر تو اجازت دے تو میں جاؤں؟ بی بی کہتی جا سکینہ، شہزادی آئی عزادارو، شہزادی نے آ کے نا اس کا دامن پکڑا، جب دامن کو کھینچا نا یہ پلٹ کے کہتے ہیں بچی کون ہے؟ بی بی کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، رو کے فرماتی ہے جسے دیکھ رہا ہے اس کی چھوٹی بہن ہو، جسے دیکھ رہا ہے اس کی چھوٹی بہن ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں بچی یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش اس کا کوئی رشتہ دار ہو، میں سے پوچھوں اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ بی بی رو کے فرماتی ہے اس کا جرم صرف یہی تھا، اتنا کہہ رہا تھا مجھے پانی پلا دو، اتنا کہہ رہا تھا مجھے پانی پلا دو۔ جب مولا نے استغاثے سے غربت بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، جب استغاثے سے غربت بلند ہوا، یہ اچانک امام حسین کو خیموں سے رونے کا آواز بلند ہوا، میرے مولا جلدی سے زخمی حالت میں در خیمہ پہ آئے، رو کے فرماتے ہیں زینب حسین پہ زندہ ہو اور خیام سے رونے کی آواز آئے، میری بہن کون رو رہا ہے؟ بی بی رو کے فرماتے ہیں حسین جب سے آپ نے استغاثے سے غربت بلند کیا نا تب سے تو ہستیوں کو چین نہیں آتا، سجاد بستر سے گر جاتا ہے، اصغر کھولے سے گر جاتے ہیں، اگر جلدی سے میرے مولا سید سجاد کے پاس ہے، سجاد کو کلیجے سے لگا کے فرماتے ہیں میرے لال رو کیوں رہا ہے؟ کہا بابا جس کا سجاد جیسا بیٹا زندہ ہو وہ باپ کیوں استغاثے سے غربت بلند کرے؟ بابا کیوں استغاثے سے غربت بلند کر رہا ہے؟ مولا رو کے فرماتے ہیں سجاد کیا کروں میں غریب ہو گیا، سجاد میں غریب ہو گیا، رو کے فرماتے ہیں بابا میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ سید رو کے فرماتے ہیں سجاد کلیجے میں نیزہ کھا کے سو گیا، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا دونوں بازو بٹا کے فرات کے کنارے سو رہا ہے، کہا بابا میں جان کو جاؤں؟ حسین رو کے فرماتے ہیں سجاد نہ خود رو نہ مجھے رلا، میرے لال تو نے جہاد اکبر کرنا ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ سید کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، رو کے فرماتے ہیں بابا کیا تیری اور میرے جہاد میں کوئی فرق ہے؟ سید رو کے فرماتے ہیں سجاد بہت بڑا فرق ہے، بابا بتلائیے نا کیا فرق ہے؟ مولا رو کے فرماتے ہیں سجاد جب میں جہاد کر رہا تھا میرے ساتھ اکبر بھی موجود تھا، میرے ساتھ عباس بھی موجود تھا، میرے ساتھ قاسم بھی موجود تھا، میرے ساتھ تمام احباب موجود تھے، سجاد جب میں جہاد کر رہا ہوں زینب کے خیام بھی موجود ہیں، سجاد جب میں جہاد کر رہا ہوں زینب کے سر پہ چادر بھی موجود ہے، سکینہ کے کانوں میں بالیاں بھی موجود ہیں، میرے لال جب تو جہاد کرے گا اکبر بھی سو جائے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہو جائیں گے، میرے لال جب تو جہاد کرے گا ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی لوٹو تبرکات علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو سجاد جب تو جہاد کرے گا زینب کی چادر میں شمر کے ہاتھ اللہ نہ نقول بہر القوم ظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم